بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم عبد القادر شاہ اور اس کی جو اس نے کتاب لکھی ہے زبدۃ التحقیق، اس کا ہم علمی تعاقب کر رہے ہیں۔ آج قسط نمبر 3 ہے۔ تو اس نے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کی افضلیت کا انکار کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ دلائل دے رہے ہیں، اہل سنت کا اس عقیدہ واضح کر رہے ہیں اور زبدۃ التحقیق کا علمی تعاقب کر رہے ہیں۔ تو اچھا، اس نے زبدۃ التحقیق میں لکھا ہے کہ 20 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے تھے جو مولا علی کو سب سے زیادہ افضل مانتے تھے، یعنی سب سے افضل حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم سے افضل مانتے تھے 20 سے زیادہ صحابہ۔ زبدۃ التحقیق میں اس نے لکھا ہے عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی نے، جیسے ان صحابہ کے اس نے نام بھی لکھے ہیں: حضرت عمار ابن یاسر، حضرت مقداد، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ، عثمان بن حنیف، حضرت حذیفہ، حضرت بریدہ، ابو ایوب انصاری، یعنی یہ صحابہ تھے جو مولا علی کو افضل مانتے تھے۔ عبد القادر شاہ، تم لگتا ہے حدیث کو نہیں پڑھتے، محدثین کو نہیں پڑھتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اب جن چند صحابہ کا تم کہہ رہے ہو کہ وہ مولا علی کو افضل سمجھتے تھے، اس کا جواب ہمارے قابلین علیہ سنت نے کیا لکھا ہے؟ وہ سب کے سب مولا علی کی جزوی فضائل کے قائل تھے کہ مولا علی سب سے پہلے بچوں میں اسلام لائے، جزوی فضائل کے قائل تھے، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، نہ کہ افضلیت مطلقہ کے قائل تھے۔ جی جی، جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے واضح طور پر اس حوالے سے حدیث سنی ہوئی تھی کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور باقی حضرت جابر کے حوالے سے تم کہہ رہے ہو حضرت ابو سعید خدری، مسند بزاز میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں، مسند ابی یعلا میں، یہ خود روایت کرے حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، نبی کریم علیہ السلام میں ابو بکر و عمر سیدہ اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ تو یہ خود حدیث روایت کر رہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ یہ کہتے تھے اب مولا علی افضل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے یہ کہتا ہے عبد القادر شاہ کہ وہ مولا علی کو افضل سمجھتے تھے، حالانکہ وہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد یہ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ ہم اہل مدینہ مولا علی کو سب سے افضل سمجھتے۔ اور شیخ عبدالحق معتزدی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل الایمان میں لکھا ہے کہ افضلیت شیخین کو مولا علی سے 80 آدمیوں نے روایت کیا ہوا ہے، اور فرماتے یہ حدیث صحیح اور متواتر ہے۔ اور مولا علی کو مولا علی نے خود نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھا، وہ جوحیفہ، ان مسئلہ افضلیت پر دلائل دیے ہیں، وہ پھر اس موقف کے قائل ہو گئے تھے۔ تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان تھے افضلیت جزوی فضائل کے قائل تھے، ان سب کا پتہ تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، سب صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ یہ عبد القادر شاہ نے بڑے بلنڈرز کیے ہیں زبدۃ التحقیق میں، تو ہم اس کا علمی تعاقب کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے۔ ہمارا حیدری دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ بھی ہم نے جاری کر دیا اس کے خلاف کہ یہ زبدۃ التحقیق پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا علمی تعاقب کرتے رہیں گے، جو اس نے بلنڈرز کیے ہیں اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ ہم صحابہ سے بیش کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے بیش کرتے ہیں، لیکن عقیدہ نہیں چھوڑیں گے کہ جو بندہ مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ مزید اس کا تعاقب اگلی آنے والی قسط میں کریں گے۔